اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ آپ اگر کسی گھر میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ مدینہ کی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ شان و شوکت والا، لیکن جو چیز اس گھر کو باقی گھروں سے ممتاز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ گھر ایک ایسی صحابیہ کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب تھیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں برکت آسمان سے اترتی تھی اور سکون زمین پر چلتا تھا۔ لوگ اس گھر کے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ گھر مدینے کا جنتی گھر ہے۔ مگر پھر وقت بدلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر اس گھر کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک اس صحابیہ کے گھر سے کیوں ناراض ہوا اور اس گھر پر کتنا بڑا عذاب نازل کیا، جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے کسی گھر میں قدم رکھا اور دل نے بے اختیار کہا یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ نہ کوئی اونچی آواز نہ کوئی جھگڑا، لیکن پھر بھی دل بوجھل، آنکھیں پریشان اور فضا میں بے نام سی گھٹن۔ بعض اوقات گھر کی دیواریں بولتی نہیں لیکن بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ شاید وہ گھر ظاہری طور پر چمکتا دمکتا ہو، قیمتی فرنیچر، اعلیٰ پردے، معطر ماحول، لیکن اندر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سکون دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو بتاتی ہیں اللہ اس کے گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ جو ارحم الراحمین ہے اور جو بندے کے ساتھ ایک قدم پر 70 قدم آگے آ جاتا ہے، اور جب کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو وہاں کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا صرف غربت اللہ کی ناراضی کی علامت ہے؟ کیا بیماری یا پریشانیاں ہی اس کی ناپسندیدگی کا نشان ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل غضب تو وہ ہوتا ہے جو بظاہر دکھائی نہ دے مگر روح کو جھنجھوڑ دے۔ ہزاروں گھروں میں چمکتی گاڑیاں، کہے کہے مہنگے موبائل اور دلکش سیلفیاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت محبت مر چکی ہوتی ہے، دل بوجھل تلے دبے ہوتے ہیں اور رب کی رحمت چھن چکی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی رہتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ گویا نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، خوشیاں آتی ہیں لیکن ٹکتی نہیں، اور گھر وہ جگہ بن جاتا ہے جہاں انسان ہو کر بھی خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ اللہ کسی گھر سے ناراض ہے؟ کیا کوئی واضح نشانیاں ہیں؟ جی ہاں، ایسی 5 نشانیاں ہیں جو اگر کسی گھر میں نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں معمولی نہیں بلکہ اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ان پر فوراً توجہ نہ کی گئی تو وہ گھر رفتہ رفتہ اندھیرے کا گڑھ بن جاتا ہے۔ جہاں سکون کی جگہ اضطراب ہوگا، محبت کی جگہ نفرت اور رحمت کی جگہ لعنت۔ یہ نشانیاں صرف دیواروں پر نہیں بلکہ دلوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو اگر کسی بھی سمجھدار انسان کو بتا دی جائیں تو وہ فوراً اپنے گھر کی حالت پر نظر ڈالے۔ یہ نشانیاں زبان سے نہیں عمل سے بولتی ہیں، اور اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی اپنے گھر یا کسی ماحول میں محسوس کر لی ہے تو سمجھ جائیں اب وقت ہے کہ پلٹ جائیں، سنبھل جائیں، توبہ کریں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی گھر کے افراد میں بے اتفاقی، جھگڑے اور بدگمانیوں کا بڑھ جانا۔ ایک وقت تھا جب گھروں کے دیواریں گواہ ہوتی تھیں محبت، صبر اور ایک دوسرے کی عزت کی۔ ماں باپ کا حکم اولاد کے لیے فرمان الہی سے کم نہ تھا، بھائی بھائی کی ڈال ہوا کرتا تھا، بہنیں خیر خواہی کا نمونہ ہوتی۔ مگر جب کسی گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے تو سب سے پہلی علامت دلوں کے درمیان سے الفت کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ ایک ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے جیسے سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی ہزاروں میل دور ہیں۔ دلوں میں شک، بات
بات پر بحث، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ناراضگیاں اور ہر ایک کا صرف اپنے مفاد کا سوچنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس گھر کی طرف سے اپنا چہرہ موڑ چکا ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف گھروں میں فساد پیدا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا، یعنی شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی گھر میں مستقل شکایتوں کا ماحول ہو، ہر کوئی دوسرے کو غلط سمجھے اور صلح صفائی کی کوشش ناکام ہو جائے، تو جان لیجئے کہ شیطان نے اپنے جال میں سب کو پھنسا دیا ہے۔ اور شیطان کو یہ موقع اسی وقت ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ علامت چھپی ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتی ہیں۔ ہنسی خوشی، سچائی، شکر گزاری، سب کچھ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ گھر جہاں میاں بیوی ہر روز لڑتے ہوں، بچے والدین سے نفرت کرنے لگے ہوں اور خاندان کے افراد باہم رابطے سے کتراتے ہوں، وہ گھر کیسا ہوگا؟ یہ وہ گھر ہے جہاں محبت کا دروازہ بند اور شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بے شک محبت اللہ کی رحمت سے جنم لیتی ہے اور دشمنی اس کی ناراضگی سے۔ تو جب محبت کم ہونے لگے تو یہ علامت ہے کہ اوپر والا ناراض ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، ہر کسی کو دوسرے پر شک، دل میں کینہ، زبان پر سختی اور آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے۔ گفتگو کی بجائے چیخ و پکار، مشورے کی بجائے الزامات اور برداشت کی جگہ ضد لے لیتی ہے۔ برکتیں ایسی فضا میں نہیں ٹھہرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تفرقہ ڈالنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان گھروں میں امن کیسے لوٹے؟ جواب صرف ایک ہے، اللہ کو مناؤ، قرآن کو واپس لاؤ، نماز سے دل جوڑو اور زبان کو نرم کرو، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور محبت کی ایسی روشنی دیتا ہے کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پس جب کسی گھر میں دیکھو کہ میاں بیوی یا والدین اور اولاد کے درمیان شدید اختلافات ہیں، ہر دن لڑائی کا ماحول ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو گئے، تو سمجھ لو کہ یہ ایک خطرناک علامت ہے کہ وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ یہ وقت ہے توبہ کا، اصلاح کا، معافی کا اور محبت کو واپس لانے کا، ورنہ یہ گھریلو اختلافات رفتہ رفتہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو گھر اتفاق پر قائم ہو اس پر اللہ کی برکت ہمیشہ نازل رہتی ہے، اور جو گھر تفرقے کا شکار ہو وہ جتنا بھی شاندار ہو، اللہ کے ہاں وہ ویران اور غمزدہ بن جاتا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی، قرآن کی تلاوت کا ختم ہو جانا۔ جب کسی گھر سے اللہ کا کلام، قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو جائے تو وہ گھر حقیقت میں ویران ہو جاتا ہے، چاہے وہاں سونے چاندی کے خزانے کیوں نہ ہوں۔ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے جو گھروں کو زندہ رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شیطان اس کے دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہی گھر قرآن سے خالی ہو جائے تو وہ روشنی بجھ جاتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، اور وہ خاموشی اتر آتی ہے جو دل کو بے چین کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کا نور نہ ہو وہ گھر اللہ کی ناراضگی کی علامت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ واضح حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن سے خالی گھر دراصل قبرستانوں کی مانند ہوتی ہیں۔ ان میں سکون کا گزر نہیں ہوتا، ان کی فضاؤں میں بے برکتی کا راج ہوتا ہے اور ان کی فضا دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بے اطمینانی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آپس کی محبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو روحانی بیماریوں کی علامت ہیں اور جن سے بچنا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جس دل میں قرآن نہ ہو تو پھر گھر میں کیسا ہو؟ ظاہر ہے کہ دل کے اندھیرے گھر کے ماحول کو بھی تاریک بنا دیتی ہیں۔ ایسے گھروں میں اگرچہ قیمتی پردے، آرام دہ صوفے اور شاندار لائٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن دل اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ افراد ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والی وہ روحانی طاقت یعنی قرآن وہاں موجود نہیں ہوتی۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ شیطانوں کا بسیرا بن جاتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، قرآن کی تلاوت نہ صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ وہ گھروں کی روحانی صفائی بھی کرتی ہے۔
جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس گھر کی نگرانی فرماتا ہے، وہاں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں کی شدت کم ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ لیکن جب تلاوت چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ برکات واپس چلی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی گھر میں آپ جائیں اور وہاں قرآن کی کوئی صدا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ گھر اپنی روح سے خالی ہو چکا ہے۔ قرآن نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ وہ گھر کی صفائی کا محافظ بھی ہے۔ اگر گھر کے بچے، مرد اور خواتین تلاوت چھوڑ چکے ہیں، اگر ہفتوں اور مہینوں سے قرآن نہ کھولا گیا ہے تو اس گھر کے دروازے اللہ کی ناراضگی کے لیے کھل چکے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر اللہ کی رحمت سے آباد ہوں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہی آیات تمہارے گھر کے سکون کی کنجی ہیں۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، گھر میں نماز کا ترک کیا جانا یا اس میں سستی اختیار کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے بندے کا پہلا تعلق ہے اور یہی وہ رابطہ ہے جو ہر قسم کی برکتوں کو زمین پر کھینچتا ہے۔ جب کسی گھر میں اذان کی آواز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جب جماعت کا تصور محض کتابوں میں رہ جائے اور جب گھر والے وقت نماز اپنی دنیاوی مصروفیات میں گم رہیں تو سمجھ لیجئے وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ نماز ایک ایسی روحانی ڈال ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ گھروں کو بھی شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ جب یہی ڈھال ٹوٹ جائے تو مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بظاہر معمولی سا کام لگتا ہے ایک نماز چھوڑ دینا، لیکن دراصل یہ اس رشتے کو توڑ دینا ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غور کیجئے، یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو نماز چھوڑنے والے نہیں بلکہ صرف غافل ہیں، یعنی دیر سے نماز پڑھنے والے، بے دلی سے پڑھنے والے یا دل و دماغ غیر حاضر رکھ کر پڑھنے والے۔ تو پھر ان گھروں کا کیا حال ہوگا جہاں نماز کا نام و نشان بھی نہیں، جہاں فجر کی اذان محض پس منظر رہ جاتی ہے اور مغرب کی اذان ٹی وی یا موبائل کی آواز میں دب جاتی ہے۔ یہ غفلت دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب کی پہلی آواز ہے جو گھروں کو دیواروں سے ٹکراتی ہے مگر سنائی نہیں دیتی۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس گھر کا جس کی بنیاد ہی کمزور ہو چکی ہو، وہ گھر کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ نماز چھوڑنے والا انسان تو نقصان اٹھاتا ہی ہے، لیکن اس گھر بھی اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپس کی محبت کم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ روحانی زلزلہ ہے جس کی شدت ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی لیکن دلوں اور تقدیروں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ساتھ بے وفائی کی، اب دیکھ دنیا بھی تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ جب نماز جاتی ہے تو سکون بھی جاتا ہے، دولت آتی ہے مگر برکت نہیں، کھانا ہوتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، نیند ہوتی ہے مگر تھکن نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے نماز نہ پڑھنے والے گھروں میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں، دلوں میں نفرت، زبانوں میں تلخی اور چہروں پر بے رونقی نظر آتی ہے، اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر ایک بے چین قید خانہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی گھر میں داخل ہوں اور دیکھیں کہ وہاں فجر کی تیاری کا کوئی منظر نہیں، عشاء کے وقت بھی لوگ بے پرواہ ہیں اور دن بھر کوئی سجدہ رب کے لیے نہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ گھر اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ سجدے نہ صرف اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے بلکہ وہ ہر مشکل کو آسان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جس گھر میں سجدے ترک ہو جائیں وہاں نہ رحمت رکتی ہے نہ سکون ٹکتا ہے۔ ایسے گھروں کی فضا میں اللہ کی ناراضگی کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر کامیاب دکھائی دیں۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا اور اپنی اولاد کے لیے معمولات کا بنیادی ستون بنائیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے گھر پر سایہ فگن رہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، رزق کی تنگی اور برکت کا اٹھ جانا۔ ایسا گھر جس میں رزق تو آ رہا ہو لیکن دل مطمئن نہ ہو، کھانے کے بعد بھی بھوک باقی رہے، دولت ہو مگر تسلی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی ایک نہایت واضح نشانی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کافی کچھ ہے، وہ دن رات محنت کر رہا ہے، نوکری یا کاروبار خوب چل رہا ہے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ پھر بھی مہینے کا اختتام پریشانی، تنگی یا قرض پر کیوں ہوتا ہے؟ دل اس سکون کو کیوں ترس رہا ہے جو رزق کی برکت سے آتا ہے؟ اصل میں یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی گھر سے اپنی رحمت اور برکت کو سمیٹ لیتا ہے۔ برکت کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ رزق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے رزق فائدہ دینا بند کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے یعنی جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کے لیے تنگ زندگی مقرر کریں گے۔ یہ آیت اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ روحانی تنگی رزق کی تنگی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ جب بندہ اور اس کا گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو وہ گھر چاہے ظاہری نعمتوں سے بھرا ہو، اللہ اس کی برکت سلب کر لیتا ہے، وہ نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں، وہ آرام بے چینی میں بدل جاتا ہے اور وہ آزادی قید محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک خاموش مگر مہلک علامت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے خالی کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا جب تم اپنے رزق میں بے برکتی محسوس کرو تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا کوئی وعدہ تو نہیں توڑا، کوئی حق تو ضائع نہیں کیا، نماز تو ترک نہیں کی۔ سچ تو یہی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں وقت، صحت، محبت، اولاد کی فرما برداری اور گھر کا سکون بھی شامل ہے۔ مگر جب گھر والے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب قرآن اور نماز کو پسے پوش ڈال دیا جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہی رزق جو نعمت تھا آزمائش بن جاتا ہے۔ وہی مال جسے اللہ نے خوشیوں کے لیے دیا تھا جھگڑوں، فاصلے اور بیماریوں کا ذریعہ بننے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض گھروں میں روزانہ کھانے کا شاندار انتظام ہوتا ہے، کپڑے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش مثالی ہوتی ہے، مگر وہاں افراد ایک دوسرے سے بدظن ہوتے ہیں، دل بے چین ہوتے ہیں، شکر اور قناعت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں اگر آپ بیٹھیں تو محسوس ہوگا کہ دل کو تسکین نہیں ملتی، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہوتے ہیں جس سے اللہ اپنی رحمت اٹھا چکا ہوتا ہے، جہاں صرف مادی دنیا ہے مگر روحانی فقر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی حرام کا ایک نوالا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچئے جس گھر میں حلال و حرام کی تمیز ہی نہ ہو وہاں دعاؤں کا دروازہ کیسے کھلے؟ لہٰذا جب آپ کسی گھر کو دیکھیں کہ وہاں دولت ہے مگر دل مطمئن نہیں، روزی ہے مگر لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، سارا دن محنت ہو رہی ہے مگر مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی قرض یا پریشانی سر پر آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجیے یہ رزق کی تنگی نہیں بلکہ برکت کے اٹھ جانے کا منظر ہے۔ اور یہ منظر وہ ہے جو صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں صرف توبہ، ذکر، نماز کی پابندی اور حلال و حرام کا خیال ہی وہ دوا ہے جو اس مرض کو ختم کر سکتی ہے۔ رزق میں برکت واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5ویں نشانی گھروں سے قرآن کا اٹھ جانا اور ذکر الہی کا ختم ہو جانا۔ تصور کیجئے ایک ایسا گھر جو کبھی صبح اذان فجر پر جاگتا تھا، جہاں بچے قرآن پڑھتے تھے، جہاں دیواروں سے تلاوت کی آوازیں گونجتی تھیں، جہاں قرآن کو اوڑھنا بچھونا سمجھا جاتا تھا، اور اب وہی گھر دنیاوی مصروفیات، گانوں، بے حیائی اور فضیل مشاغل کا گڑھ بن چکا ہے۔ کیا یہ تبدیلی محض اتفاقی ہے؟ نہیں، یہ ایک خاموش فریاد ہے اس گھر کی جو اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے قرآن کا نور اٹھ جاتا ہے، ذکر الہی ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی باتیں ہر مجلس کا موضوع بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور، شفا، رحمت اور ہدا یعنی ہدایت قرار دیا ہے۔ فرمایا بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اب جب ایک گھر میں دن گزرتے ہیں کسی نے قرآن کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی کوشش، نہ عمل، نہ جذبہ، تو اس گھر سے یہ نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسا گھر بظاہر آباد ہو سکتا ہے مگر باطنی طور پر وہ ویران ہوتا ہے۔ وہ گھر جہاں قرآن نہ ہو وہاں دل سخت ہو جاتے ہیں، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، راہیں گم ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنے جال کھول کر بٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ ذرا ٹھہر کے سوچئے کتنے گھر ہیں جہاں ٹی وی پر ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے مگر قرآن کھولنے کی فرصت نہیں، موبائل پر ہر دن گھنٹوں گزر جاتے ہیں مگر ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کیا ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت ٹکے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن کا تعلق جس دل سے ختم ہو جائے وہ دل قبر سے پہلے ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو وہ گھر روحانی طور پر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ذکر الہی، درود شریف، توبہ، استغفار، یہ سب ایسی خوشبوئیں ہیں جو گھر کے ماحول کو جنتی بناتی ہیں۔ مگر جب یہ سب بند ہو جائے، جب تسبیح کا کلام بند، اذان پر کان بند، تلاوت کی آواز بند، تو سمجھ لو کہ اللہ کی ناراضگی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ ایسے گھروں میں نفسیاتی بیماریاں، دل کی بے سکونی، بے مقصد زندگی اور آخرکار عذاب کا آغاز ہونے لگتا ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر گھر ایسا ہے جیسے چراغ کے بغیر اندھیری رات۔
جس میں ہر قدم گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گھر میں یہ دیکھیں کہ وہاں سالوں سے قرآن نہیں کھلا، بچے قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں، بڑوں کی دنیا کی فکر ہے مگر آخرت کا خیال نہیں، زبانیں ہر ذکر سے خالی ہیں اور اللہ کا نام صرف کسی پریشانی میں یاد آتا ہے، تو یقین جانے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی ناراضی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایسے گھروں کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کو واپس لانا۔ روزانہ چند آیات کی تلاوت کریں، ذکر و تسبیح کی عادت اور قرآن کے احکام پر عمل کا عزم، یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ایک صحابیہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ مدینہ کی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ شان و شوکت والا، لیکن جو چیز اس گھر کو باقی گھروں سے ممتاز کرتی تھی وہ اس کی روحانی خوشبو تھی۔ یہ گھر ایک ایسی صحابیہ کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھی۔ ان کے دن نماز اور ذکر الہی میں گزرتے، راتیں قرآن کی تلاوت سے مہکتی تھیں، ان کے بچے روزانہ صبح فجر سے پہلے جاگتے، ماں کے ساتھ مسجد جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پاتے۔ گھر کی دیواروں پر قرآن کی آواز گونجتی اور ہر صبح اللہم صلی علی محمد کی صدائیں گھر کے در و دیوار کو جگا دیتی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں برکت آسمان سے اترتی تھی اور سکون زمین پر چلتا تھا۔ لوگ اس گھر کے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ گھر مدینے کا جنتی گھر ہے، مگر پھر وقت بدلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، خلفائے راشدین کا دور گزرا اور ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا کی چکا چوند نے بہت سے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں نے دنیا کو تھامنا شروع کیا اور دین پیچھے رہنے لگا۔ اسی ماحول میں ایک عظیم صحابیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے وہی گھر سنبھالا۔ ابتدا میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ماں نے سکھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ نماز میں سستی، ذکر میں غفلت، قرآن سے دوری شروع ہو گئی۔ ایک دن ان کے پرانے خادم نے جو بوڑھا ہو چکا تھا اپنے آقا سے کہا، حضور پہلے اس گھر میں اذان کی آواز سے پرندے جاگتے تھے، اب دن چڑھ جاتا ہے اور سناٹا چھایا رہتا ہے۔ پہلے اس گھر سے خیرات نکلتی تھی، اب صرف دنیا کی باتیں۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ سکون ختم ہو چکا ہے؟ وہ نوجوان چونک گیا۔ اس رات اس نے سونے سے پہلے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا، میری ماں کہا کرتی تھی جب اللہ کسی گھر سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے قرآن کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، پھر نماز میں سستی آتی ہے، پھر دلوں میں سختی، پھر رزق میں بے برکتی اور پھر سجدے بھاری لگنے لگتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے تہجد کے وقت وضو کیا، اپنی ماں کے طریقے پر لوٹ آیا، قرآن کھولا، استغفار کیا، سجدہ کیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو آج رات سے میں تجھے منانے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر انسان واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اللہ کی رحمت کا گہوارہ بنے، اس پر سکون نازل ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے دل کو سکون ملے، اس کے سجدے قبول ہوں، اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچے، تو اسے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی کس بات سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ضرور ہے، مگر جب کوئی بندہ بار بار گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے آہستہ آہستہ بند شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش رہے تو ہمیں اپنے گھروں، دلوں اور اعمال سے ان 5 چیزوں کو نکال دینا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے قہر کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز نماز میں سستی اور لاپرواہی، دوسری چیز قرآن سے دوری اور نافرمانی، تیسری چیز گھریلو جھگڑے، غیبت اور بد زبانی، چوتھی چیز حرام رزق یا بے برکتی والا مال، پانچویں چیز اللہ کے ذکر سے غفلت اور دنیا پرستی۔ یہ 5 چیزیں جیسے ہی کسی گھر میں جڑ پکڑ لیتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں سے بچا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے گھروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، آمین۔